یہ پروگرام US پاک بزنس فورم کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یونٹی نیٹ ورکنگ اینڈ گروتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رحمت رمضان میں ہوں آپ کی اسکالر ڈاکٹر امرین حفیظ۔ اس عشرہ نجات کی مناسبت سے اور آخری عشرے کی مناسبت سے آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نزول قرآن اور اعجاز قرآن۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انسانیت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے وحی الہی کے پیکیجز بھیجے، اور قرآن مجید وحی الہیہ کا آخری پیکیج ہے۔ قرآن مجید 2 بار نازل ہوا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 مرحلوں میں نازل ہوا۔ پہلے مرحلے میں قرآن مجید لوح محفوظ سے یعنی مقام ذکر سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر نازل ہوا، اور اس مرحلے کو انزال القرآن کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں قرآن کس صورت میں موجود تھا اور کس صورت میں نازل ہوا، اس کی کوئی تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس میں واسطہ نہیں تھے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا عمل دخل تھا۔ پھر دوسرے مرحلے میں قرآن مجید آسمان دنیا کے بیت العزت سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تقریباً 23 سال میں رفتہ رفتہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، اور نزول قرآن کی اس صورت کو تنزیل القرآن کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی تنزیل القرآن کے اس مرحلے میں قرآن کو رفتہ رفتہ نازل کرنے کی کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، اس کو ہم نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں۔ تنزیل القرآن میں رفتہ رفتہ نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں پوشیدہ تھیں، اس میں مختلف علماء اور محققین کی مختلف آراء ہیں، جس میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ قرآن مجید جس ماحول میں نازل ہوا وہ دور تھا جہاں عربوں کا ایک پہلے سے ہی نظام زندگی موجود تھا، تہذیب و ثقافت موجود تھی، سیاسی نظام موجود تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی نظام ہی نہ ہو کہ جس کے لیے کوئی نیا نظام لانے کی ضرورت پیش آئے۔ اس لیے اگر قرآن مجید ایک بار ہی نازل ہو جاتا اور پرانا نظام ایک ساتھ ہی منسوخ کر کے دوسرا رائج کر دیا جاتا تو انسانی طبیعت یہ قبول نہ فرماتی، اور یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو رفتہ رفتہ نازل فرمایا، جو کہ تنزیل القرآن کا مرحلہ ہے۔ پھر اس میں جو دوسری حکمت پوشیدہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے، تو اس زمانے میں جو بدبخت لوگ تھے جیسا کہ کفار مشرکین تھے، وہ آپ پر الزام لگاتے کہ یہ نبی تو اپنی طرف سے بتاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بہت حکمت پوشیدہ تھی، اور جیسے کہ وہ کہا کرتے تھے۔ پھر تیسری حکمت بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مختلف حالات اور واقعات کے مطابق نازل فرمایا۔ جیسا کہ ہم غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں، اس میں آیات نازل ہوتی رہیں، جیسا کہ غزوہ خندق میں آیات نازل ہوتی رہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر آیات نازل ہوتی رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرح سے شفقت فرمانا تھا ان ایمان والوں کے لیے جو نیا نیا ایمان لائے تھے،
اور اس کا مقصد صحابہ کرام کے حوصلے بلند فرمانا بھی تھا کہ جہاں جیسے حالات و واقعات ہوتے اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما دیتا اور صحابہ کرام کا حوصلہ بلند فرماتا. تو یہ بھی ایک حکمت تھی. تو یہ ناظرین کرام کچھ چند حکمتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیں. اب آئیے قرآن مجید کے فضائل اور معجزات کا جائزہ لیتے ہیں جس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو معجزات اور کرامات دے کر بھیجا اور اسی قدر معجزات عطا فرمائے کہ جس قدر اس دور میں لوگوں کو ضرورت تھی. یعنی ان کی ذہنی وسعت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کرائے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں جس طرح کے حق کے منکرین کا ان انبیاء کو سامنا تھا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو معجزات عطا کرے. پھر یہ بات آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو کوئی نہ کوئی نشانی دے کر نہیں بھیجا گیا. لیکن جب میری باری آئی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا اور یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو کہ جس کی بدولت قیامت تک آنے والے لوگ اور قیامت کے روز میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. اور یہ بات خاص طور پہ اس نقطے کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ قرآن مجید قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا عدد جمیع انبیاء پر ایمان لانے والوں کی عدد سے زیادہ ہوگا. یعنی یہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضور پاک کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے زندہ اور تابندہ رہے گا. یہ بات نہایت ہی غور طلب ہے اور سمجھنے والی ہے. اور ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی طرف جو انبیاء کو معجزات دے کر بھیجے وہ کیوں بھیجے؟ وہ اس لیے دے کر بھیجے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر وہ قومیں جو انکار کر رہی تھیں ان معجزات کو دیکھ کر حق پر یقین کر لیں. لیکن کسی نبی کا کوئی معجزہ ایسا نہ تھا کہ اس نبی کا زمانہ گزر جانے کے بعد وہ قیامت تک زندہ اور تابندہ رہتا کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ سکتے اور اس معجزے کی صورت میں دیکھتے ہوئے اس نبی پر ہر زمانے کے لوگ قیامت تک تسلسل سے ایمان لاتے رہتے. کیونکہ وہ معجزات حسی تھے یعنی جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تھے. جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. اور ان معجزات کو صرف انہی لوگوں نے دیکھا جو اس زمانے میں موجود تھے اور زندہ تھے. لیکن وہ زمانہ گزر جانے کے بعد وہ معجزات ختم ہو گئے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی صورت میں وہ معجزہ عطا کیا گیا جو کہ قیامت تک کی آنے والی نسلیں دیکھتی رہیں گی اور میری اتباع کرتی رہیں گی اور اس طرح میرے ایمان لانے والوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اور قرآن پاک بطور معجزہ جو آج کل کے دور میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ صرف سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے بلکہ قلب کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، روح کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور سر کی آنکھوں سے بھی اور عقل کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہر زمان اور مکان کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کے مزید پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گی. اور وہ ان میں سے ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جب قرآن نے کفار مشرکین کو اور منکرین کو دعوت دی کہ آؤ قرآن مجید کو پیمانہ بنا لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے اور اس کتاب کو لانے والا نبی سچا نبی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیدا کر لو. اور سب سے پہلا چیلنج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ یہ تھا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اس کے لیے تمہیں جس کی مدد درکار ہو اس کی مدد لے لو. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیلنج کو مزید ریوائز کیا کہ اچھا چلو اگر تم 10 آیات
اگر تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی ایسی صورت لے آؤ جیسے سورہ کوثر ہے، یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹی سی آیت ہی ایسی وضع کر لو جو کہ قرآن کے مطابق ہو، لیکن یہ بات بھی وہ نہ پوری کر سکے۔ اور یہاں ایک بات بہت ہی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جن لوگوں کو چیلنج کر رہا تھا وہ عرب تھے جن کا فصاحت و بلاغت میں کمال تھا، وہ طرح طرح کے الفاظ وضع کرنے کے ماہر تھے، ہر فن کے ماہر تھے، مدح خوانی کے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے، ہر طرح کا کلام وضع کرنے میں ماہر تھے۔ تو قرآن ان کو چیلنج کر رہا تھا کہ اگر تمہاری فصاحت اور بلاغت میں اتنی بلندی ہے کہ تم طرح طرح کے کلام وضع کر سکتے ہو تو تم اس کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت یا آیت ہی ایسی بنا کر لے آؤ جس کی فصاحت و بلاغت قرآن مجید جیسی ہو۔ لیکن یہ کام ان سے نہ ہو سکا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کہہ سکے کہ یہ تو سراسر جادو ہے، یا پھر وہ یہ کہتے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہمارے دلوں میں غلاف ہے، اے محمد آپ کی بات ہمارے دل میں ہرگز نہیں اترے گی، یا پھر وہ کبھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، یا کبھی لوگوں کو منع کرتے کہ قرآن مت سنو۔ غرض طرح طرح کی بے تکی اور بے معنی تانا تشنی کرتے رہے، لیکن ان سے اتنے فن کے ماہر ہونے کے باوجود ان سے یہ نہ ہو سکا کہ اس کے قرآن مجید کے جیسی مثل کوئی جملے وضع کر لیتے۔ پھر معزز ناظرین، قرآن مجید بطور معجزہ، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید اس دور میں غیب کی خبریں ان لوگوں کو بتا رہا تھا جو کہ اہل کتاب تھے اور جو اس دور میں موجود تھے، اور وہ تمام غیب کی خبریں جو کہ قرآن بتا رہا تھا وہ ان کی کتابیں بائبل اور تورات میں موجود تھیں، جبکہ اور انبیاء علیہ السلام کے طرح طرح کے قصص قرآن بیان کر رہا تھا، جیسا کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے بیان کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات بیان کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے قصے بیان کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور غرض تمام انبیاء کے قصص بیان کر رہا تھا جو کہ پہلے سے ان کی کتابوں میں موجود تھے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کبھی بائبل پڑھی تھی اور نہ ہی تورات، اور نہ ہی آپ نے کبھی ان کے ملکوں کا سفر فرمایا تھا، نہ آپ کا کوئی استاد تھا، نہ ہی آپ مکتب گئے تھے، نہ ہی آپ مدرسے گئے تھے، نہ ہی آپ نے لکھنا سیکھا تھا اور نہ ہی آپ نے پڑھنا سیکھا تھا، اور یہ بات سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور اس بات کا انکار بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ قرآن غیب کی خبریں بتا رہا تھا، بلکہ قرآن تو آگے آنے والی مستقبل کی بھی خبریں دے رہا تھا، اور اس بات کا انکار کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر رد کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات آ جاتی تو وہ قرآن کریم کو جھٹلا دیتے اور جھوٹا ثابت کر دیتے، لیکن ایک واقعے کو بھی وہ غلط ثابت نہیں کر سکے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اور پھر یہ تو ماضی کی خبریں تھیں جو کہ قرآن دے رہا تھا، نہ صرف ماضی کی بلکہ قرآن تو آگے آنے والے واقعات اور مستقبل کی بھی خبریں اس دور کے لوگوں کو دے رہا تھا جو کہ اہل کتاب تھے، جس میں سب سے بڑی مثال فتح مکہ کی ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر کے واپس پلٹ رہے تھے اور صحابہ کرام غم سے نڈھال تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ فتح ان قریب آنے والی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ روم مغلوب ہوگا، اس کی خبریں قرآن دے رہا تھا، فارس مغلوب ہوگا، اس کی خبریں دے رہا تھا، اور ہجرت مدینہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غزوہ بدر کی خبر دے دی تھی، اور اسی طرح سے وہ واقعات جو قرآن نے پہلے سے بتا دیے تھے وہ منوعاً پورے ہو رہے تھے، اور کوئی واقعہ ایسا نہیں تھا جو غلط ثابت ہوا،
اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ سائنسی علوم کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں آشکار اور وہ انکشافات ہو رہے ہیں جو کہ قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہیں، جن کو پڑھ کر اور دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، قرآن مجید قائم رہے گا اور کبھی بھی معدوم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے اسلام کے دشمن موجود ہیں اور کیا کیا کوششیں قرآن مجید میں رد و بدل کی نہیں کی گئیں، جیسا کہ دوسری آسمانی کتابوں میں کی گئیں۔ اگر رد و بدل کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو آج قرآن کریم کے کئی نسخے موجود ہوتے دنیا میں، جیسا کہ دوسری آسمانی کتابوں کے موجود ہیں، لیکن اسلام دشمن عناصر کئی کوششوں کے باوجود بھی یہ نہ کر سکے۔ تو کون حفاظت فرما رہا ہے قرآن مجید کی؟ کیا اسلامی مملکتیں حفاظت فرما رہی ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور نہ ہی کوئی باطل اس کے آگے سے آ سکے گا، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے سے آ سکے گا۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک قرآن مجید کی حقانیت نئی سے نئی شان اور نئی سے نئی منہج کے ساتھ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب آخر میں معزز ناظرین، آج کے دور میں جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید بطور معجزہ کس طرح سے ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے؟ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اس سے اپنا روحانی، قلبی اور ذہنی تعلق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ویسے ہی قرآن مجید کے عظمت کے نئے نئے گوشے ہم پر آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے فہم میں اضافہ فرماؤں گا اور تمہارے فہم کو ایک نیا نور عطا کروں گا کہ اگر تم اس کتاب الہی کے ساتھ اپنا رشتہ اتنا مضبوط جوڑو گے۔ پھر قرآن مجید کے پڑھنے والا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید خوبصورتی عطا کرتا ہے، کیونکہ جو حسن و جمال قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ وہ حسن جمال اس پڑھنے والے اور اس بندے میں منتقل کر دیتا ہے جو کہ جس نے اپنا تعلق اچھی طرح سے قرآن مجید کے ساتھ استوار کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اس صحیفہ انقلاب کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں، جو کہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اور جو قومیں قرآن مجید سے تعلق توڑ لیتی ہیں وہ یقیناً محروم اقوام ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا روحانی، قلبی، ذہنی، فکری تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کو ہمارے لیے راہ ہدایت اور رہنما بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔